بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے جو دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا تھا اس میں آج کا ہمارا ٹاپک کھانا کھانے کے آداب سے ریلیٹڈ ہے۔ ناظرین، اسلام نے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک ہر کام کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانا کھانے تک کے آداب بتائے ہیں کہ ہمیں کھانا کھاتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن باتوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ان سب باتوں کو جاننے اور سیکھنے کے لیے آپ سب سے التماس ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اس چینل پر آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیں اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ کھانا کھانے کے آداب، ایٹیکیٹس آف ایٹنگ۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں اور کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کی دعا پڑھنی چاہیے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہمیں جو دعا پڑھنی چاہیے وہ ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اور اگر شروع میں دعا پڑھنا بھول جائیں اور درمیان میں یاد آ جائے کہ دعا تو نہیں پڑھی تو پھر اس کا بھی حل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ کے رسول نے ہمیں درمیان میں دعا پڑھنا بھی سکھا دی ہے، تو وہ درمیان میں ہم کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اور جب ہم کھانا مکمل طور پہ کھا لیں اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا بتائی ہے، کیونکہ ہم بھوکے ہوتے ہیں۔ بھوکے ہونے کے بعد جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں پیٹ بھر کے، اللہ ہمیں کھانا نصیب فرماتے ہیں، تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور شکر ادا کریں۔ تو کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کھانا کھانے کے بہت سارے آداب ہیں، بہت ساری سنتیں ہیں جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، اور جب پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، بے شک شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اپنے سامنے سے کھاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پیالے کے اطراف سے کھاؤ اور اس کے درمیان سے نہ کھاؤ، بے شک برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے۔ ہاں، اگر برتن میں مختلف قسم کی چیزیں ہوں، جیسے مختلف پھل اور کئی طرح کی مٹھائی پڑی ہو، تو اس وقت آپ جس چیز کو جس طرح چاہیں اٹھا سکتے ہیں۔ دوسری بات، اگر کسی پلیٹ میں پھل کے ٹکڑے ہوں یا کھجوریں ہوں یا انگور کے دانے یا مٹھائی رکھی ہو تو پھر ایک ایک کر کے اٹھائیں، بہت سارے ایک ساتھ نہیں اٹھانے۔ کھانا ہمیشہ مل کر کھانا چاہیے، مل کر کھانے سے برکت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمع ہو کر بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا کرو، اس طرح اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ہاں محبوب کھانا وہ ہے جس پر ہاتھ زیادہ ہوں۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کھانا کھانے کے باوجود سیر نہیں ہوتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تم علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو؟ صحابہ کہنے لگے، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے کھانے پر جمع ہو کر بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کھانے میں تمہارے لیے برکت ڈال دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ بہت گرم کھانا مت کھائیں۔ بہت گرم کھانا کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر کھانا ایسا ہو کہ ٹھنڈا ہو کر بد مزہ ہو جائے گا تو اس کو گرم کر کے کھا سکتے ہیں۔ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہ ماریں۔ جس کھانے پر پھونک ماری جاتی ہے وہ کھانا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر لقمہ ہاتھ سے چھوٹ جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر لیں اور کھا لیں۔ لیکن اگر ایسی جگہ پر لقمہ گر گیا ہے کہ جہاں سے اس پر کچھ زیادہ گندگی لگ گئی ہے اور آپ کا دل نہیں مان رہا تو اس کو اٹھا کر ایک سائیڈ پہ رکھ لیں تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ کھانا ہمیشہ اعتدال سے کھائیں۔ تھوڑی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیں اور الحمدللہ کہہ کر اٹھ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ کسی برتن کو نہیں بھرتا۔ آدم کے بیٹے کے لیے اتنے لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، اور اگر ضروری ہی ہو جائے تو پیٹ کے ایک حصے کو کھانے کے لیے اور دوسرے کو پانی کے لیے اور تیسرے کو سانس کے لیے رکھے۔ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیں اور برتن میں اگر سالن ہو تو اسے بھی صاف کر لیں۔ کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کریں اور کھانے کے بعد ہی دعا پڑھ لیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیں اور کلی بھی کر لیں۔ جب کھانا کھا چکیں تو اپنے اٹھنے سے پہلے دسترخوان اٹھوا دیں۔ اس سے پہلے خود اٹھنا بے ادبی ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر اپنے ساتھی سے پہلے کھا چکیں تب بھی اس کا ساتھ دیں۔ تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں کہ وہ شرم کی وجہ سے بھوکا نہ اٹھ جائے، اور اگر کسی وجہ سے اٹھنے کی ضرورت ہو تو اس کے سامنے اپنا عذر پیش کر دیں۔ مہمان کی خاطر کریں۔ اگر خود مہمان بن کر جائیں تو اتنا مت ٹھہریں کہ دوسروں کو بوجھ لگنے لگے۔ اگر کوئی بدبودار چیز کھائی ہو جیسے کچی پیاز اور لہسن وغیرہ اور پھر یہ کھا کر محفل میں بیٹھنا ہو تو پہلے منہ صاف کر لیں تاکہ منہ میں بدبو نہ رہے۔ رات کا کھانا جلدی کھایا جائے اور ہمیشہ کوشش کریں کہ ہضم کر کے ہی سوئیں۔ کھانا ہمیشہ بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا، تو صحابہ نے پوچھا کہ کھڑے ہو کر کھانا کھانا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ زیادہ برا اور گندا طریقہ ہے۔ مطلب کہ حد الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمیشہ کھانا بھی بیٹھ کر کھایا جائے اور پانی بھی بیٹھ کر پیا جائے۔ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ کھانا ٹیک لگا کر نہ کھائیں۔ حضرت ابو حذیفہ نے بیان کیا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ اس کے علاوہ کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھایا جائے، گرم گرم فوراً نہ کھایا جائے۔ سیدہ اسماء بنت ابو بکر جب سرید بناتی تو اسے کسی چیز سے ڈھانپ دیتی یہاں تک کہ اس کا جوش اور دھواں ختم ہو جاتا، پھر فرماتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ یہ زیادہ برکت والا کھانا ہوتا ہے۔ مطلب کہ کھانے کو بہت گرم گرم نہیں کھانا چاہیے، تھوڑا سا وہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد اس کو استعمال کیا جائے، اس کے بعد کھایا جائے۔ اس کے علاوہ کھانے میں عیب نہ نکالا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے، اگر ناپسند ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے۔ کھانے میں بڑوں کو ہمیشہ مقدم رکھا جائے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو اپنے ہاتھ نہ ڈالتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے اور ہاتھ ڈالتے۔ کھانا کھانے کے بعد اگر سونا ہو تو ہمیشہ ہاتھ دھو کر سویا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص اس حالت میں رات گزارے کہ اس کے ہاتھوں میں چکنائی کی بو ہو اور اسے کوئی چیز تکلیف پہنچائے تو وہ خود کو ہی ملامت کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ کھانا کھانے کے بعد کلی کر لی جائے اور ہاتھ بھی دھو لیے جائیں۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے کے دوران کوشش کی جائے کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھایا جائے، کھانے کے درمیان بہت زیادہ باتیں نہ کی جائیں اور کھانا ہمیشہ چبا چبا کر کھایا جائے۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے کھانے کے آداب اور سنتیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خود بھی ان تمام سنتوں پر عمل کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے۔ تو چلیں ناظرین، نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور دعا کو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔